الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. پچھلے 3 4 5 جمعات سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ قیامت کے قریب جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے، جن میں ایک گناہ ہے بدکاری، جسے زنا کہتے ہیں، یہ قیامت کے قریب بہت عام ہو جائے گا. قرآن و سنت نے اس گناہ سے بچنے کے لیے اہل ایمان کو پہلے تو سب سے پہلے اس گناہ کے جو برے نتائج ہیں ان سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ مومنوں، یہ گناہ کرنے سے یا اس قسم کے گناہ کرنے سے امتیں کس طریقے سے برباد اور تباہ ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ یہ جو گناہ ہے اس سے اگر کوئی انسان اللہ کی توفیق سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کو بڑے درجات نصیب ہوتے ہیں. پھر شریعت نے اس گناہ سے روکنے کے لیے ایک سزاؤں کا نظام بھی قائم رکھا، تاکہ اگر کوئی مرد یا عورت اس قسم کی حرکت کرتے ہیں ان کو قانون کے شکنجے میں لا کے ان کو سزا دی جائے اور دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنائی جائے. پھر شریعت نے اس کے ساتھ کچھ ایسے اقدامات بھی کیے. مثال کے طور پہ شریعت نے ایسی باتیں کہیں کہ جن کے کرنے سے وہ تمام جو رستے گناہ کی طرف جاتے ہیں، اس گناہ کی طرف ان سے انسان اللہ کے فضل سے بچ سکتا ہے. اور اس سلسلے میں یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گھروں کا نظام جو ہے اس کو قرآن و سنت کے مطابق ادب حیا والا وہ نظام بنائیں. گھر میں ہر قسم کی بے حیائی جو ہے اس سے بچنے کی خود کوشش کریں. وہ بے حیائی زبان کے ذریعے ہو، لباس کے ذریعے ہو یا اعمال کے ذریعے ہو، اس بے حیائی سے بچنے کی کوشش خود بھی کریں، بچوں کو بچائیں. تعلیم کی بات کی تھی کہ ان کی تعلیم جو ہے یہ ایسے سکولوں میں ہونی چاہیے جن سکولوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا خیال رکھتے ہوئے ان کا لباس، ان کا نصاب، پڑھانے والے اساتذہ، پڑھانے والی اساتذہ، جو بچیاں ہیں، جو ٹیچریں ہیں ان کی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھتی ہوں.
ایسے سکولوں میں بچے اور بچیوں کو داخل کرانا چاہیے۔ پھر یہ بات کی تھی کہ بچے اور بچیوں کی شادیاں وقت پہ کر دینی چاہیے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ وہ بچے اور بچیاں جن کی شادیاں ان کی وقت کے مطابق نہیں ہوئیں، بڑی اکثریت اس گناہ میں پھر وہ لتھڑ گئی، اپنے آپ کو انہوں نے ضائع کر لیا، اللہ کی نگاہ میں انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ پھر یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے اگر فرض کریں اللہ کے نزدیک اگر کسی کی شادی جلدی نہیں ہوتی اللہ کے کاغذات میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ گناہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ پارسائی کی زندگی اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کا بھی ان کو ثواب عطا کرنا ہے، شریعت پہ عمل کرنے کا بھی ان کو ثواب عطا کرنا ہے، اور اس کی اور بھی قیامت کے دن بڑی اللہ کی طرف سے ان کو خیر ملنی ہے۔ گھروں میں رہتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ کن کن سے پردہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ ایک عورت اپنے خامد کے علاوہ ساری دنیا کے مرد، وہ چاہے اس کا والد ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا سسر ہے، اس کا ماموں ہے، اس کا چچا ہے، یا کوئی اور ایسا رشتہ دار، یہ وہ رشتہ دار جو محرم رشتے ہیں، ان کو بھی اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کے علاوہ ان کو کوئی چیز عورت نہیں دکھا سکتی۔ عورت کا اپنے سگے والد سے بھی اپنے سر کو ننگا رکھنا شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے کہ سگے والد کو بھی نہیں دکھا سکتی، اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں دکھا سکتی۔ یہ رستہ جو ہے اچھے اچھے رشتوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ باپ بیٹیوں کے ساتھ ایسی گناہ والی باتیں کرتے ہیں اور آخر پہ کاری گزرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ وہ بچیوں کو دھیان سے دیکھنا، ان کے بال اچھے لگنے، ان کا لباس اچھا لگنا، ان کے گفتگو اچھی لگنی، ان کے وجود آہستہ 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 سگے باپ بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے اس لیے کہا کہ والد کو بھی ایک عورت زیادہ سے زیادہ اپنا چہرہ اور ہاتھ دکھا سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں دکھا سکتی۔ پھر یہ بات کہی تھی، آخری بات کہی تھی کہ عورت کو یہ چاہیے کہ گھر میں آنے والے جو ہیں وہ مرد ہیں یا گھر سے باہر کوئی آنے والا مرد ہے، اس نے باہر سے بات کی ہے یا گھر میں اندر بیٹھا ہوا ہے، عورت کو ہمیشہ اپنے لہجے کے اندر ایک متانت، ایک سنجیدگی اور ایک دانائی کا انداز اختیار کرنا چاہیے، تاکہ کوئی، یہ عورت بیٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ ماں بھی ہو سکتی ہے، یہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، خالہ پھوپھو بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی میٹھی میٹھی باتیں اور ہنس ہنس کے مسکرا کے اپنے چہرے کے اوپر وہ لالیاں لا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دے، لوگ اس کی طرف پھر وہ رستے نہ ڈھونڈیں کہ کوئی موقع ملے اور انسان اس کے قریب ہو۔ کبھی بھی انسان، عورت کو کسی غیر سے جب اس نے بات کرنی ہے، اس کو مسکرا کے نرم لہجے میں وہ بات نہیں کر سکتی، نہ گھر کے اندر آنے والے جو ہیں، نہ گھر سے باہر جو جانے والے ہیں، اس لیے کہ یہ رستہ جو ہے شریعت سمجھتی ہے کہ یہ رستہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ شریعت پھر ان کے اوپر کچھ اور چیزوں کی بھی پابندیاں لگا۔ ایک عورت گھر میں رہتی ہے، باہر سے کوئی آدمی آیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی سیدھا گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ شریعت مردوں کو بھی گناہوں سے بچانا چاہتی ہے، عورتوں کو بھی۔ آنے والے کو چاہیے، چاہے وہ کسی کا گھر ہے، وہ غیر کا ہے، جس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو اور باہر کھڑا ہو کے پھر گھر والوں سے اجازت مانگے کہ میں آ سکتا ہوں، گھر میں کوئی مرد ہے تو میں اندر آ جاؤں۔ کسی کو، عورت کے لیے خاص کر کے یہ ہے، کسی غیر مرد کو جس سے کہ شادی ہو جاتی ہے، جو محرم نہیں ہے، اس کو گھر کے اندر داخل نہ کرے، خاص کر کے جب کہ جس وقت کہ وہ تنہا ہو۔ وہ بے شک خالو کیوں نہیں، یہ خالو کے ساتھ بھی خالہ مر جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ یہ پھپھڑ جسے کہتے ہیں، پھوپھا، یہ پھوپھے کے ساتھ بھی اگر پھوپھی مر جائے تو شادی ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر بانجی کا وہ خامد ہے یا بھتیجی کا خامد جو ہے، اگر بھتیجی اور بانجی مر جائے تو وہ پھوپھو جو تھی اس عورت کی، اس کے ساتھ اس مرد کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت کسی کے ساتھ اس کو لا یخلون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا لا یخلون احدکم بامرأۃ الا مع ذی محرم، فرمایا کسی عورت کو جب تک اس کا کوئی محرم اس کے پاس نہ بیٹھا ہو، کسی غیر کے ساتھ تنہائی میں جا کے کوئی بات نہ کرے۔ وہ یہ منع ہے کہ کہے ذرا بھابی اندر ہونا، میں تو نہ کانڈے چ گل کرنی ہے، یہ بالکل حرام ہے اللہ کی شریعت میں۔ یہ بالکل وہ بھابی جو ہے اس سے اگر اس نے بات پردے میں کرنی ہے، اس کا خامد اس کے پاس ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا والد ہو، تو پھر کر سکتا ہے۔ تنہا جا کے کمرے میں گفتگو کرے گا، آہستہ 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 یہ رستہ گناہ کی طرف چلا جائے گا۔ عام طور پہ یہ جو بڑے بڑے امیر آدمی جنہوں نے اپنی سیکٹریاں رکھی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے وزیروں میں اکیلی اپنی سیکٹری کو بلا کے گفتگو کرتے ہیں، کائنات کے رب کی قسم یہ حرام ہے بالکل۔ ایک عورت جو ہے یہ اپنے خامد یا اپنے محرم کے ساتھ ہوتے ہوئے کسی غیر سے تنہائی میں بات کر سکتی ہے کہ یہ میرا باپ میرے ساتھ ہے، آؤ اندر ذرا بات کیا کرنی ہے کرو بات۔ اکیلے میں عورت جو ہے وہ اپنے دیوروں کے ساتھ، اپنے جیٹھوں کے ساتھ، خالو جو لڑکے کا لگتا ہے ان کے، یہ پھوپھوں کے ساتھ، ان کو چاہیے کہ تنہائی میں نہ ان کو گھر میں داخل ہونے دے، اور اگر وہ آتے ہیں تو ان کو کہے آپ بے شک غصہ محسوس کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں جب تک محرم گھر میں نہ ہو، خالو جی آپ گھر میں نہ آئیں، آپ پھر کسی وقت آ جائیں، پھوپھا جی آپ پھر وقت آ جائیں۔ آپ یقین مانیے میں پیپلز کالونی میں تھا تو اس میں مجھے ایک آدمی نے بتایا، اور یہی اس نے حرکت بتائی کہ فلاں جو ہے وہ اپنے پھپھڑ کے ساتھ، منڈے لڑکے کے پھپھڑ کے ساتھ، فلاں لڑکے خالو کے ساتھ گناہ انہوں نے کیا۔ یہ غیر ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ غیر کہتا ہے، تم ان کو کیسے کہہ سکتے ہو یہ میرے اپنے ہیں؟ جتنا اللہ نے کوئی رشتہ رکھا ہے اتنا ہی اس کا خیال رکھے۔ گھر کے باہر اگر کوئی چیز لینے آتا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ مومنو میری بات سن لو، کوئی غیر اگر گھر کے باہر آئے کوئی چیز مانگے، گھر میں عورت ہو تو عورت اس کے سامنے اس کو اپنا چہرہ نہ دکھائے، پردے کے پیچھے سے وہ چیز کو دینا چاہے تو دے جائے، مانگنا چاہے تو باہر کھڑا رہے، پردے کے پیچھے سے نیچے سے پردے سے کر کے اس کو چیز پکڑائی جائے۔ اپنا ہاتھ بھی غیر کو نہ دکھائے، محرم کو اپنا ہاتھ اور چہرہ دکھا سکتی ہے عورت؟ یہ اللہ کے احکام ہیں۔ لوگوں جو اللہ کے احکام نہیں مانتے پھر دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا ہے ہم نے ان کو، اور آخرت میں تو اللہ نے جو ان کے ساتھ پھر کرنا ہے اللہ معاف کرے، اس کا تو کوئی پوچھنا ہی نہیں نا کیا ہے۔ پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ گھر سے باہر آنے والا سیدھا منہ چکے نہ آ جائے۔ کیا پتہ ہے اندر بچیاں ایسی بیٹھی ہیں سر ننگے ہیں آپس میں گفتگو کر رہی، کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ اچانک ہی جا کے ان کے اوپر چھاپا مار کے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہو رہی ہے، وہ پتہ نہیں عورتیں ہیں آپس میں کس قسم کی شرم حیا کی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ غیر کا آنے والا باہر کھڑا ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ مومنو کسی کے گھر میں سیدھا داخل نہ ہوا کرو، باہر کھڑے ہو کے اجازت مانگو، اجازت ملے اگلے گھر والے سر کے اوپر کپڑا کر لیں، پردہ کر لیں، جس طریقے سے انہوں داخل ہونے کی اجازت دیں، پھر گھر میں داخل ہونا، ورنہ داخل نہ ہونا۔ یہ رستہ گناہ کی طرف، بدکاری کی طرف جاتا ہے، یاد رکھنا۔ پھر شریعت یہ بات کہتی ہے عورت کے لیے خاص کر کے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مومنو میں تمہاری بچیوں کو، تمہارے گھر والی جو عورتیں ہیں، یہ گھر والے، ان کو گناہ سے، ان کو بدکاری سے بچانا چاہتا ہوں کہ گھر کے عورتوں کو چاہیے یہ باہر نہ ایمیں بے مقصدی گھر سے باہر جاتی رہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بہت ہی کوئی ایسا ضروری کام ہو عورت پردے اور شرائط کے ساتھ باہر جا سکتی ہے، ورنہ عورت جو ہے اس کا مقام اللہ نے گھر رکھا ہے۔ مجھے بہت لوگ کہتے ہیں، بڑے لوگ سمجھدار بنتے ہیں، میں کئی دفعہ خاص کر کے
دنیا میں ان کے ایک کوڈی کی عقل نہیں نہ ہوتی، دین کے معاملے میں کہتے ہیں جی میرے سے زیادہ سمجھدار ہی کوئی نہیں ہے. دین کے معاملے میں نعوذ باللہ اللہ کو جھوٹا کرتے ہیں، اس کے رسول کو جھوٹا کرتے ہیں. وہ جی نعوذ باللہ من ذالک، وہ جی عورتیں جو مجبوری میں باہر نکلتی ہیں نا، عورت کو کیا مجبوری ہے؟ مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی عورت کا خاوند فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچیاں بیچاری باہر نکلتی ہے فلاں کام. اللہ نے یہ بات کہی ہے اگر خاوند فوت ہو گیا، اس کا خرچہ نہیں ہے تو جو خرچہ جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے، کمانا عورت کا کام نہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبکم وفی الرکاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. مومنو اگر کسی کا خرچہ پورا نہیں ہوتا بے حیائی نہ کرے، زکوٰۃ سے پیسے لے. زکوٰۃ کا نظام، افسوس کی بات ہے لوگوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ ہمارے جو بڑے بڑے اوپر میں یہ حکومتوں کا نظام اور ایک دوسرے سے کرسیاں چھیننے والے یہ چور چکے جو ہیں، یہ سب قسم کی جی میں فلاں کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میں کرپشن کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میں جی پیسے چوروں کو مارنے کے لیے، اور کوئی دنیا میں ایسا بھی اٹھے کہ میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اور کوئی دنیا میں ایسا بھی دھرنا دینے والا ہو کہے اس ملک میں جو ملک اللہ کے نظام پہ اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا، اس میں یہ دھرنا اس لیے ہے کہ تم اللہ کا نظام نافذ کرو. اور چور چکو ایک دوسرے سے، تم بھی چور وہ بھی چور، وہ چھوٹا چور وہ بڑے چور، چور چکے ایک دوسرے کے لیے اس لیے لڑتے ہیں دو حکومتوں کے لیے. یہ ڈاکو، یہ لٹیرے جو ہیں، یہ بد کردار جو لوگ ہیں، مسلمانوں میں یہ اسلام کے نظام کے لیے نہیں لڑتے. اسلام کا نظام ہو، مسلمانوں کی بچیاں جو ہیں یہ گھر سے باہر نہ جائیں. اگر کسی عورت کا والد فوت ہو گیا ہے، وہ بیوہ ہو یا وہ بیوہ ہو گئی ہے، وہ یتیم ہے، اس کے بچے نہیں، اس کا کمانے والا نہیں، شریعت نے عورتوں کو کہا ہے کہ وہ ویلا بیٹھ کے گھر میں رہیں. ان کو چاہیے کہ ان کے لیے زکوٰۃ کا نظام ہو اور زکوٰۃ کے نظام سے ان کا خرچہ پورا ہو. کیا مقصد ہے عورت کا گھر سے باہر جانے کا؟ لیکن ظالمہ تم نے ہر قسم کے نظام کو سپورٹ کرنا ہے، تم نے اللہ کے نظام کو سپورٹ نہیں کرنا. تم نے کبھی نہیں کہنا کہ اس ملک میں اللہ کا نظام نافذ کرو. فلانا چور کھا گیا، فلانا لٹیرا کھا گیا، فلانا بغیرت کھا گیا، فلانا یہ کھا. اور کوئی یہ بھی کہے کہ اس ملک میں جب سے ہے کفر کا نظام ہے، دھرنے دیے جائیں گے جس میں مومن مرد اکٹھے ہوں گے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اس ملک میں اللہ کا نظام نافذ کرو. اس کے لیے کیوں نہیں یہ کام ہوتا؟ اس ملک میں اللہ کا نظام ہو. مجھے کئی لوگ کہتے وہ جی کوٹھیوں کے اوپر جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بد کردار، مجبوری ہے، کھانے والا کون کا کمانے والا، اور ان کا کمانے والا کوئی نہیں. شریعت کہتی ہے زکوٰۃ سے لے وہ پیسے. یہ کیا بنا ہے؟ بڑے بڑے ہمارے سامنے، اور آفت صاحب آپ کو نہیں نا پتا اس کے 3-4 بھائیاں بہنیں ہیں، ان کا باپ مر گیا، ان کا باپ مر گیا، خرچہ نہیں پورا ہوتا. شریعت کہتی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. جن کا خرچہ نہیں پورا ہوتا وہ زکوٰۃ سے پیسے لے کے خرچہ پورا کریں، بے حیائی نہ کریں. اللہ کہتا ہے یہ وہ جی آپ کو نہیں نا پتا یہ کڑی جو ہے نا یہ کیوں فلاں فیکٹری میں جاتی ہے، یہ لڑکا کیوں جگہ، کیا مقصد ہے بتائیں مجھے کیا ہے؟ جی خرچہ نہیں، خرچہ پورا نہیں ہوتا. اللہ نے اس کے لیے کہا زکوٰۃ کا نظام نافذ کرو، اور مومن جو ہیں یہ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے ان کے خرچے پورے کریں. عورت کو گھر میں بیٹھ کے کھائے، شہزادیوں کی طرح، ملکوں کی طرح وہ گھر میں بیٹھ کے کھائے، اس کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں کسی قسم کی. عورت کو بھی ذلیل کر دیا، اسے رسوا کر دیا، اس کی عزت فروخت کر دی لوگوں کے ہاتھ میں، اور خود بھی بڑے عیش کے ساتھ مائیں اور باپ اور بھائی جو ہیں یہ کھا جی. بڑی بہن کا کام کیا کام کرنے کا؟ اللہ کہتا خرچہ نہیں پورا ہوتا زکوٰۃ سے پیسے لے، اور زکوٰۃ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے. عورت کے لیے شریعت نے زیادہ سے زیادہ اجازت دی ہے. عورت کو چاہیے وہ ڈاکٹر بنے، اور وہ ڈاکٹر بھی صرف عورتوں کی ہو. عورت کو چاہیے کہ وہ استانی بنے، وہ استانی بھی صرف بچیوں کی استانی ہو، یا اس نے اگر کوئی کام بھی کرنا ہے سلائی کڑھائی کا کرنا ہے تو گھر میں پردے کے اندر کرے. باہر جانے کا عورت کو کسی قسم کا کوئی حکم نہیں ہے.
افسوس کی بات ہے ہمارے ملک میں جہاں دیکھ جی حکومت عورتوں کے لیے 33%، فلانے کے لیے اتنے فیصد، اور ظالموں اور کافروں کے جنٹوں اور یہودیوں کے جنٹوں، عورتوں کو باہر لانے والے سارے سیاستدان، آپ سب کو پتا ہے ہمارے ملک میں عورتوں کو باہر لانے والے کون سے سیاستدان ہیں؟ یہ یہودیوں کے ایجنٹ لوگ جو ہیں، یہ یہودیوں کا کام کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، یہ ابو جہل کے ماننے والے جو ہیں، یہ عورتوں کو باہر لا کے عورتوں کے ذریعے ملک میں بے حیائی اور بدکاری پھیلانا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ جو کوئی عورتوں کو الیکشن کے ذریعے آگے لے کے آتا ہے، کوئی اپنی ماں کو لے آتا ہے، کوئی اپنی بہن کو لے آتا ہے، کوئی اپنی بیوی کو لے آتا ہے، کوئی اپنی چاچی کو لے آتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بدکار لوگ جو ہیں ملک میں بدکاری پھیلانا۔ کل کی بات ہے، لوگ کہنے لگے میں تو اس لڑکی کا منہ دیکھ کے کیا ووٹ تیرا ہی ہے۔ اللہ نے عورت کا مقام جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر کے اندر اس کی بادشاہی ہے، گھر میں رہے۔ اگر اس کو کھانے پینے کو نہیں ملتا تو اس کو چاہے کہ وہ زکوٰۃ میں وہاں درخواست دے کہ میرا خرچہ نہیں پورا ہوتا، سارے کا سارا خرچہ یہ مسلمانوں کا نظام زکوٰۃ جو ہے یہ پورا کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے نہ اسلام، ان ظالموں نے، یہ اقتدار کے بھوکے کتوں نے نہ ملک میں اسلامی نظام آنے دینا ہے، نہ اسلامی قانون نافذ ہونے دینا ہے، نہ زکوٰۃ کا نظام آنا ہے، نہ بچیوں نے گھر میں بیٹھنا ہے۔ یہ بدکاری پھیلانے والے کام کریں گے بڑے ہم۔ لوگوں میں کیا کروں؟ مجھے اللہ کا قرآن کہتا ہے بات صاف صاف کرو، مجھے محمد الرسول اللہ کی حدیث کہتی ہے بات صاف صاف کرو۔ کائنات کے رب کی قسم میں اللہ کی طرف ہوں، اس کے رسول محمد الرسول اللہ کی طرف، جو وہ کہتے ہیں میں ان کی طرف ہوں۔ عورت کے لیے یہ کہنا کہ جی وہ فلاں اس لیے فلاں مجبوری میں، کوئی عورت کے لیے مجبوری نہیں۔ شریعت یہ ایک بات کہتی ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھے، یہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں پیو مر گیا قرض دے چنا ڈبے نے پیسے نے تیاں نے پھر کام کرنا ہے۔ اور یہ قرض میں جو ڈوبے ہوئے ہیں مقروض ہیں، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، اللہ نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ سے پیسے لیں، گھر سے باہر آ کے عورت بے غیرتی نہ کرے۔ یہ اللہ نے نظام دیا ہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو اللہ کو پتہ نہیں؟ تم نے کل قیامت کے قریب کیا کہنا ہے؟ جی مجبوری ہے، جی فلاں ہے، جی فلاں ہے۔ سب قسم کے یہ جعلی یہودیوں کے بہانے ہیں یہ سارے۔ یہ دنیا سے بدکاریاں ہر جگہ تو عورت نظر آتی۔ ایک جگہ بیچارہ مرد گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے، سامنے ایک عورت آ رہی ہے، بیچارہ کیا کرے؟ اب وہ باقاعدہ طور پہ ان ظالموں نے یہ سسٹم ایسا بنایا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکالو۔ اور غیر ملکی جو ہیں، ہمارا یہ دنیا کے یہودیوں کا یہ ادارہ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یہ اور ورلڈ بینک، یہ جب بھی کسی ملک کو پیسے دیتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ آپ اتنی % عورتوں کے لیے کوٹا رکھو، ان کو بینکوں میں لے کے آؤ، ریلوے میں لے کے آؤ، ایئر ہوسٹس ان کو بناؤ، فلاں جگہ لے کے آؤ، فلاں جگہ لے کے آؤ، ان کو باہر آؤ۔ اور عورت جو ہے الیکشن میں اس نے ہار جانا ہے نا مردوں کے مقابلے میں، یہ کرو کہ مخصوص ہی کر دو کہ تیسرا حصہ عورت کو چن کے تو بھی MNA، تو بھی MNA، تو بھی MP، عورتوں کو باہر نکالو تو تمہیں قرض ملے گا۔ عورتوں کو باہر نکالو، ان کو پتہ ہے کہ یہ رستہ بدکاری کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے آج سے پہلے کچھ دیر پہلے، کچھ مہینوں کی بات ہے، بلکہ 3 سال 4 سال پہلے، آپ نے وہ سنا نہیں تھا کہ اور یعنی اسلام آباد میں جہاں MNA MP رہتے ہیں اور وہاں جو عورتیں اور مرد رہتی ہیں، کس قسم کا سامان ان کے باہر سے ملا ہے، کس قسم کا لوگوں کے گھروں سے، ان کی کوٹھیوں کے اندر، فلیٹوں کے اندر کس قسم کا ایسی گولیاں اور دوائیں تاکہ ان میں بچہ نہ پیدا ہو، بدکاری کا سامان ان کے وہاں سے، شراب کی بوتلیں اور عجیب قسم کی چیزیں ملی ہیں۔ یہ کافر یہی چاہتے ہیں اس ملک میں جس میں اللہ کا اور اس کے رسول کا نظام ہونا چاہیے تھا، اس ملک میں عورت کے ذریعے اس کے مردوں کو بے غیرت بنا دیا جائے۔
اللہ اس لیے کہتے ہیں مومنو اگر بچنا ہے نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ مومنو جو میں کہتا ہوں نا عورتوں کو گھر میں رکھو اور ان کو باہر نہ لے کے آؤ اور ان کو نہ ان کو سیاست یہ نہ ان کو عورت کو اور مردوں کو نہ عام کرو میں اصل میں تمہیں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اور میں تمہیں زنا اور بدکاری سے بچانا چاہتا ہوں اللہ کو پتہ ہے یہ جب بھی قریب ہوں گے زنا اور بدکاری کی طرف ہی جائیں گے اور تم اللہ سے سیانے بنتے ہو کئی لوگ بھی کہے اور ہمارے دل پاک ہیں ہمارے دل پاک ہیں آپ کو نہیں پتا حافظ صاحب میرے پاس بیٹھی رہتی ہے سارا دن میں نے کبھی دیکھا اور کائنات کے رب کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو جس اللہ نے زمین و آسمان بنایا ہے یہ اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ ایک مرد اور ایک عورت دونوں کا آپس میں اگر شادی ہو سکتی ہے یہ رشتہ ہے فرمایا جس جگہ یہ دونوں بیٹھیں گے تیسرا شیطان ابلیس آئے گا اس جگہ جی میں پاک ہوں اور ابلیس کے چیلو تم جھوٹ بولتے ہو تم کہنا چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ نے جھوٹ بولا نعوذ باللہ وہ تو کہتے ہیں اس جگہ لازمی آئے گا شیطان پھر شریعت کہتی ہے عورت نے اگر گھر سے باہر نکلنا ہے فرض کریں تو گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اللہ کو پتہ ہے یہ مردوں سے بچانا کیسے ان بچیوں بیچاری کو اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما مومنو اگر تمہاری کو بچی جو ہے وہ بالغ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ساری زندگی مرنے تک اس نے جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو وہ لمبی چادر جو سر کے اوپر بوجھ ہو ایسی چادر جس کا بوجھ سر کے اوپر ہو وہ لمبی چادر اس قسم کی بنائے کہ جس سے چہرہ بھی چھپ جائے اور وجود کا اوپر سے کپڑا ڈھیلا ڈھیلا نیچے آئے وجود کے ساتھ نہ لگے وہ کپڑا چادریں لے کے آئیں اے لوگوں اللہ سے سیانا کون ہے جی میری بچی ہے نا وہ نقاب کر کے جاتی ہے بڑی وہ بنا کے نا وہ ساری وہ اک سک بنا کے اوپر کجل لگا کے لمبیاں بوچھڑیاں لگا کے نا وہ ایسے اللہ سے مذاق کرتے ہو تم عورت نے جب باہر جانا ہے تو عورت نے اس طریقے سے جانا ہے دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گناہ سے بچانے کے لیے اور قرآن مجید نے گناہ سے بچانے کے لیے جب عورت باہر جائے وہ سفر پہ کو جائے تو اپنے محرم کے علاوہ کسی کے ساتھ وہ سفر نہیں کر سکتی اگرچہ وہ سفر مکے کا ہے مدینے کا سفر کیوں نہیں ہے وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیں آپ نے فرمایا جو عورت اللہ پہ ایمان رکھتی ہے اور اس کے اللہ پہ ایمان رکھتی ہے اور قیامت پہ ایمان رکھتی ہے اگر وہ ایمان رکھتی ہے نا تو یہ اپنے محرم کے علاوہ کسی اور کے ساتھ سفر نہ کرے اگر یہ اللہ کو نہیں مانتی رسول کو نہیں مانتی قیامت کو اگر نہیں مانتی تو جائے حج کرے جا کے اور حج کا ثواب نہیں گناہ لے کے واپس آئے گی یہ عمرہ نہیں کرنے جائے گی یہ اللہ کے گھر میں یاد رکھیں مجھے یہ شرم آتی ہے یہ بات کہتے وقت یہ اللہ کے گھر میں بدماشی دکھانا جاتی ہے کہ جاؤ میں نہیں پردہ کرتی نہیں میں کرتی پردہ یہ اللہ کو دکھانے ہے لے میں تیرے گھر آ گئی نہیں کرتی پردہ نہیں میں غیروں کے ساتھ آئی ہوں میں نہیں مانتی تیری شریعت کو کیا ہوتا ہے محرم اور کیا غیر محرم ہوتا ہے یہ اللہ کے سامنے گنڈا گردی کرنے والی بات ہے جو عورت حج پہ جائے یا عمرہ پہ بھی کیوں نہ جائے یا کسی بھی سفر پہ جائے لاہور جانا ہے اس نے پنڈی جانا ہے یہ کاموں کی جانا ہے کوئی کسی قسم کا سفر جو ہے عورت گھر سے باہر نکلی ہے ایک تو لمبی چادر لے کے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے ورنہ سفر نہ کرے ورنہ یہ رستہ گناہ کی طرف جاتا ہے بدکاری کی طرف جاتا ہے یہ میرے بھائی محمد سعید صاحب یہ حج عمرے کا کام کرتے ہیں یہ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب یہاں سے ایک آدمی نے چھوٹا اس کو بنا کے نا یہ تیرا محرم ہے اللہ کے گھر میں گیا ہے
عمرہ کرنے کوئی اور جوان جا کے وہاں کہتا ہے یہ دیکھو تم میرا محرم بنا ہوا پٹ کوٹ ذرا میرے. اے لوگوں اللہ سے سیانے بنتے ہو, ادھر آ سیر کوٹ ذرا. نوجوان بچی بیچاری رو, میں کدھر جاؤں؟ پھر تیرا یہ تو حال ہونا ہی تھا نا جب تو نے اللہ کی بات نہیں مانی, تم نے ذلیل اور رسوا ہونا تھا. شکر کرو پتہ نہیں کہ تم سے بڑا بھی گناہ اس نے وہ کروا لیتا تو پھر کیا. وہاں بنایا ہوا ہے تمہاری بیوی چھوٹی چھوٹی, اگر وہ کہتا تم میری بیوی ہو پھر کیا تم کر لیتی. اس کو ڈرا کے نا سعودی میں سیر اتار دیتے ہیں, یہ دیکھو دیکھو تمہاری میری بیوی لکھا ہوا ہے لہذا سارے کام کرو فلاں فلاں. یہ حج اور عمرے پہ جانے والوں کا حال ہے. وہ لوگوں اللہ سے آنا ہے. اللہ اس لیے یہ بات کہتا ہے کوئی عورت جو ہے یہ اپنے خامند یا اپنے محرم کے بغیر جو عورت ہے یہ سفر نہیں کر سکتی جب تک اس کا محرم نہیں ہے. اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے اگرچہ وہ کروڑوں اربوں خربوں کی مالک کیوں نہ ہو جائے. ورنہ یہ رستہ بدکاری کی, یہ میں نے آپ کو بات سنائی ہے, ادھر آپ پٹ کوٹ ادھر کر یہ کر, یہ گہروں. یہ مرد جو ہوتے ہیں اللہ کو پتا ہے یہ مردوں کے دلوں میں کیا بات ہے, اللہ کو پتا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ غلط کام کروا لیتے ہیں. اس لیے کہا کہ محرم کے ساتھ. پھر شریعت ایک اور بات کہتی ہے گھر سے باہر جب عورت نے جانا ہے, عورت کو چاہیے گھر سے باہر جائے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اور آگے اللہ نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. مومنوں میں تمہیں کہتا ہوں توبہ کر لو توبہ کر لو توبہ کر لو. اپنی عورتوں کو کہو گھر سے باہر جائیں تو ایسا پاؤں زمین پہ نہ ماریں کہ جس سے آواز ٹھپ ٹھپ آئے. این ممکن ہے کہ ان کے پاؤں زور سے زمین پہ رکھنے سے ان کی چوڑیاں چھنکنا شروع کر دیں. آپ قرآن مجید دے کے مردوں کو مشرق کی طرف ان کا منہ کر کے ان کو قرآن مجید پڑھائیں, پیچھے سے ایک عورت کو اس کو جوتی اڈی والی جوتی دے کے زمین کے اوپر ٹپ ٹپ کریں, آپ دیکھنا کہ 100 میں سے کتنے مرد پیچھے دیکھتے ہیں. عورت کی جوتی کی آواز جب ٹپ ٹپ آتی ہے یہ مرد کے دل کے اوپر لگتی ہے. عورت کے لیے ایسی جوتی پہننا حرام ہے جس کی آواز آئے, یاد رکھنا. کیوں؟ یہ مرد کے دل کے اندر گندے خیالات پیدا کرتی ہے, یہ بدکاری کا رستہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانی امتوں میں ایک عورت تھی چھوٹے قد کی تھی, وہ جا رہی تھی کسی نے دیکھا نہیں, کہنے لگی اچھا کر لیتی ہوں اس کا لابھ. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ نے فرمایا اس نے جوتی بنوائی, اس نے جوتی کی اڈی لکڑ کی بنوائی. اب لکڑ کی اڈی بنوائی نا تو مردوں کے پاس سے جب تو اس کی بات ٹپ ٹپ آنا تھی, کبھی وہ مرد دیکھے کبھی وہ مرد کبھی وہ مرد دیکھے, اپنی طرف مائل کرنے کا راستہ ہے یہ عورتوں کا. عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کو اپنی طرف مائل نہ کرے. یاد رکھیں جب بھی ضلالت اگر اٹھانی ہے تو عورت نہیں اٹھانی ہے, یاد رکھنا. پھر اس کا علاج یہی ہونا, پھر آخر پہ یہی ہونا. اور پھر شریعت یہ کہتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے, مسجد نبی سے عورتیں جمعہ نماز وغیرہ پڑھ کے باہر نکلیں تو باہر گلی کے اندر نا بڑا وہ کٹھا مرد بھی نکل رہے ہیں عورتیں بھی نکل رہی ہیں, وہ جا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں یا معاشر النساء, آپ نے آواز دی اے عورتوں. یکدم عورتیں ٹھہر گئیں. آپ نے فرمایا جتنی عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ یہ دیوار کے ساتھ چلے, مرد کو چاہیے کہ یہ درمیان میں چلے. ہمارے ہاں ایسے رستے جہاں مرد اور عورتیں چلتی ہیں, عورت کے لیے آج بھی کائنات کے رب کی قسم حکم ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلے. شریعت یہ موقع نہیں دیتی کو مرد کسی طریقے سے موڈا ہی نہ لگا دے اس کو. شریعت مسلمان بچیوں عورتوں تمہاری عزت بچانا چاہتی ہے. شریعت جو ہے یہ مرد کی مکاری سے تمہیں بچانا چاہتی ہے. آپ نے فرمایا عورتوں تمہیں چاہیے تم دیواروں کے ساتھ ہو جاؤ. صحابیہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول کا حکم مان کے اتنی دیوار کے ساتھ ہوگی کہ میرے کپڑے رگڑنے شروع ہو گئے. سلام ہے ان عورتوں کو جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا حکم مان کے اتنی دیوار کہ عورتیں کپڑے رگڑنے شروع ہو گئے دیواروں سے. کہا مردوں تم درمیان میں چلو, تمہارا راستہ الگ ہے عورتوں کا راستہ الگ ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں یا کسی جگہ ہے, مجھے ایک دوست نے بتایا کہ افغانستان میں میں نے دیکھا کہ ہر سڑک جو ہے
मेन सड़क है और मेन सड़क जो बड़ी है उसके साथ छोटी छोटी 200 औरतें जो सड़कें हैं। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगा दरमियान में ये मर्दों का रास्ता है, वो जो है जिसने उधर जाना है उनकी औरतें वो जा रही हैं साथ साथ, और जिन्होंने इधर जाना है उनकी वो औरतें जा रही हैं। मर्दों और औरतों का टकराव ना हो, अल्लाह तबारक व तआला इससे बचाना चाहता है तुम। क्यों? ये रास्ता अगर कुछ भी ना हो तो मर्द के अंदर बेगैरती पैदा करके मर्द के अंदर कोई ना कोई ये खयानत पैदा कर देता है। ये जब उसके करीब जाएगा कोई खुशबू आएगी, कोई साथ लगेगा, करीब से देखने का मौका मिलेगा, औरत के जुस्से का तो पता चल ही जाएगा ना कैसी है। औरत मर्द के दिल के अंदर बुरे बुरे ख्याल आएंगे। इनका रास्ता अलग अलग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया। फिर कुरान मजीद में ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, कुल्लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, फिर तीसरी बात है रास्ते में चलते हुए, कुल्लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ए मोमिनो तुम्हें चाहिए कि मर्द जो हैं ये अपनी नजरें नीचे जमीन की तरफ रख के चलें। क्यों चले? अल्लाह तबारक व तआला फरमाया इसलिए कि मैं तुम्हें बचा, ज़ालिका अज़का लकुम, मैं तुम्हें बदकारी से बचाना चाहता हूं। और किसी को देख लोगे को दिल में खुब जाएगी, उसके पीछे जाओगे, कोई और मसला करोगे और घर आके अपनी बीवी को एक ही चड़ेल मैनू चंबड़ गई है, कोई नवा ही मसला घर में पैदा कर लोगे ना। फिर मोमिनो अपनी नजरें नीचे रखा करो। किसी की मुसलमान की बच्ची जो है, ये देखें जरा ध्यान से मेरी बात तो समझें, जिस दौर में अपने महरम के साथ जाती थी और औरत दीवार के साथ चलती थी और औरत ने पूरा अपना वजूद लपेटा हुआ है, उस दौर में कहा है कि मर्दों फिर भी नजर नीचे रखो। जिस दौर में चेहरा नजर नहीं आता, और औरतों को अल्लाह ने फिर कहा, औरतों ये बुरके के अंदर जो मोरियां दहां से आप देख रही हो ना, तुम ये नहीं कि अब तुम उसको देखो उसको देखो, अल्लाह तुम्हें भी पाक रखना चाहता है। वकुल्लिल मोमिनाति यगज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और तो अपनी नजर फिर भी नीचे रखना अगरचे कि तुम पर्दे के अंदर हो। क्यों? अल्लाह तुम्हें बदकारी की तरफ बता। इंसान जब किसी के करीब होता है पहले देखता है, आस्ता आस्ता उसके करीब हो जाता है। और तो अपनी नजरों को नीचे रखो, ये रास्ता बदकारी की तरफ जाता है अगर तुम देखोगे इधर उधर। बल्कि मर्द के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत की में अजीब बातें कही हैं। हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मोमिनों की माँ हैं, ये किसी घर में गई हुई थी तो वो औरतें आपस में को बातें, अब आप बातें कर रही हैं, औरतें हंसती हैं खेलती हैं, अल्लाह ने उनको इजाज़त दी है वो जायज़ बातें करें। अचानक ही किसी ने बताया कि घर की दीवार के बाहर एक बंदा बैठा ध्यान से बातें सुन रहा है। और हमारे यहां भी ये बड़ा चस्का है मर्दों को औरतों की बातें सुनने का। और कई तो ये ड्रामा लगा सस नूह की लड़ाई है, असल में सस नूह की बात नहीं, दो औरतों की मलैम मलैम बातें सुन के अपने बदकार दिल को मुतमईन करना चाहता है ये। और हमारे यहां क्या करें, औरत के जो बातें, और हमारे यहाँ सारी की सारी खबरें सुनाने वाली जो हैं ये औरतें हैं और खबर कम देखते हैं। पहले अच्छा ये वो आ गई है, मुझे एक आदमी फलां की जो औरतें खबरें सुनाने वाली सबसे सोनी है। मर्द की नजर और होती है, मर्द का किसी ना किसी तरीके से मर्द और औरत की बातें, उस हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने कहा ये मर्द सुन रहे बातें कान लगा के, औरतें आपस में कई बातें करनी, बच्चे किन्ने नहीं किस तरह नहीं फलां नहीं, 100 बातें करती हैं औरतें। एक मर्द का क्या काम है जी? आप जरा बाहर की तरफ दरवाजे के करीब आपने पर्दे में कहा मैं मुसाफिर, ओ भाई उठो, तुम्हें किसने इजाजत दी है औरतों की आवाज सुनने की? जबकि कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने औरतों और मर्दों को अलग अलग किया। एक मर्द गैरों की औरतों की बातें भी नहीं सुन सकता क्योंकि इससे भी दिल के अंदर तमा पैदा होता है। एक मर्द है ना, आप उसको औरत की बात, ये सारे के सारे जो बेहयाई के काम है ये औरतों से इसीलिए करवाते हैं। मर्द को बड़ा मजा आता है जी इस आओ जी ड्रामा वेखिए जी, इत्थे एक कुड़ी बड़ी तेज है इस ड्रामे में, एक मुंडा बड़ा उनकी बातें सुननी है जी जरा बस। ड्रामों में के अंदर, टेलीविजन के अंदर, हर जगह ये सब के सब रास्ते बदकारी की तरफ हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में एक मर्द का किसी गैर औरत की बातें सुनना यह हराम है, हराम है, हराम है, इसको मना किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर शरीयत ने इसके बाद आगे फिर एक और बात कही है, किसी किस्म का भी गाना जो है, ये गाने सुनना, लोग कहते फलां की बड़ी सुरीली आवाज है, असल में वो आवाज दिल के अंदर जो बदकार बैठा हुआ है ना, ये उसके लिए ये ग़िज़ा है। ये बात सुन लें, ये गाना ग़िज़ा रूह, किन की रूह? जो बदकार रूहें हैं। जिस तरह एक पखाने के कीड़े के लिए, मलाप के लिए पखाना ग़िज़ा होता है ना, ये इनके लिए ग़िज़ा है जिनके अंदर मुनाफ़िक़त के बीज जिनके दिल में होते हैं। बड़ी सोनी उनको आवाज लगती है गैर औरतों की। ये रास्ता भी बदकारी की तरफ जाता है। आज से पहले कई, जब ये टेलीविजन ज्यादा नहीं होता था, लोग गाने टेलीविजन के आम रेडियो पे सुन के रेडियो के ऊपर ही आशिक हो जाए करते थे, सुन के नाम रेडियो के ऊपर ही आशिक उसकी आवाज के हो जाते थे। अल्लाह ये जो है ना, ये इस गुनाह से मोमन औरतों तुम्हें बचाना चाहता है, मोमन मर्दों तुम्हें बचाना चाहता है। ये गिना जो है, ये राग से एक औरत जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बचाया है मर्द को और औरत को अलग अलग, कि अगर इमाम कुरान मजीद की आयत गलत पढ़ ले, औरत को आती हो, औरत अपनी आवाज से उसको लुकमा नहीं दे सकती। क्यों? वो कुरान की आयत बताएगी। मस्जिद के अंदर 500 नमाजी है, 500 के दिल के अंदर ख्याल पता नहीं कौन है, किस उम्र की कैसी है। मर्द और सोचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए सारी दुनिया के मर्द अगर शहीद हो जाएं, औरत फिर भी अजान नहीं दे सकती। जो औरत जो है, इसकी आवाज में एक लोच होती है, और ये लोच जो होती है, ये मर्द के दिल के अंदर मुनाफिकत पैदा करती है, और मर्द उसको फिर देखना चाहता है, फिर उसके करीब होना चाहता है, और ये रास्ता भी बदकारी की तरफ जाता है। फिर शरीयत एक और बात से मना करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत मुआज को वसीयतें कर रहे थे, मुआज ये करना, ये ना करना, ये ना करना। आपने अचानक कहा, मुआज शराब से बचना, नशे से बचना, इसलिए फ़इन्नहु रासु कुल्ली फ़ाहिशा। फरमाया याद रखना, जो आदमी शराब पीता है वो कोई भी गुनाह कर सकता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, फलाना बड़ा अमीर शराब पींदा है, वैसे और कोई जुर्म नहीं। और ये हो नहीं सकता लोगों, ये हो नहीं सकता। जब कायनात का इमाम ये कहता है, और कायनात के रब की कसम सूरत मशरक की बजाय मगरब से चढ़ जाए, रसूलुल्लाह की बात जो है ये गलत नहीं हो सकती। आपने फरमाया फ़इन्नहु रासु कुल्ली फ़ाहिशा, हर किस्म का गुनाह जो है, ये शराब पीने से अंदर एक गर्मी पैदा होती है, वजूद के अंदर इस किस्म के ख्यालात गंदे पैदा होते हैं, इंसान फिर बदकारी की तरफ जाना जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने शराब पर पाबंदी लगा दी। एक और बात है जो गुनाह की तरफ बड़ा लेके जाती है और शरीयत ने उसको राम, वो है किताबों में कहानियां औरतों की पढ़ना, औरतों की कहानियां पढ़ना, औरतों की बातें पढ़ना, औरतों की शायरी सुनना, या मर्द ने जो औरतों की बातें की है ना, औरतों की शायरी, ये उसकी जुल्फों की बात है, ये उसके कुंडल की बात है, ये फलां चीज की बात है, ये अख की बात, ये बातें इंसान के अंदर मुनाफिकत और बदकारी का बीज बोती हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मोमन मर्दों और औरतों को इस गुनाह से और दीगर गुनाहों से भी बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।